وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المخجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کی کو استقبال اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ اس خطبہ اول میں جو ایام عید غدیر سعید بابرکت سے متعلق ہیں اس سلسلے میں اپنے معروضات کو آپ خدمت میں مسلسل پیش کر رہا تھا. اور گزشتہ ہفتے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ امامت ریاست کل الہی کا نام ہے اور وصی رسول اور مجری قوانین اسلامی کا عہدیدار کو امام کہتے ہیں. خدا نے انہیں اپنے علم کا مصدر بنایا ہے. اس عالم اس کہ قرآن اگر لا ریب ولا یابس کی دلیل بن کر تمام علوم کو قرآن صامت لیے ہوئے تو قرآن ناطق کو بھی خدا نے تمام علوم کا حامل بنایا. اس لیے انسان جب بھی ہدایت چاہے گا تو بغیر علم کے ممکن نہیں ہے اور جہاں علم کل ہوگا وہاں ہدایت کل بھی انسان کو ملے گی. اور اسی کل کا اعلان عجیب انداز سے خدا نے کیا ہے کہ جب تک وعلیکم السلام نبی احکام اسلامی کو پہنچاتے رہے خدا نے نبی کی نبوت کی تکمیل اور دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا. نماز پہنچائی کب روزہ بھی بتا دو, جب روزہ پہنچایا کب زکوٰۃ بھی لے لو, زکوٰۃ پہنچائی بولو حج پہ بھی لے جاؤ, ایک کے بعد ایک کام بڑھتا رہا. لیکن جب آخری حج کو رسول گئے تو اب خدا نے اعلان ولایت کا فرمان سنا دیا. یہ کہہ کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اور جب اسے بہترین طریقے سے جیسا خدا چاہتا تھا رسول نے اعلان ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کر دیا. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو خدا نے فوراً ہی سورہ مائدہ کی تیسری آیت بھیج دی. یہ سورہ مائدہ 67 نمبر کی آیت ہے. کیا کہہ کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. تو یہ پیغام اللہ نے بھیج کر بتا دیا کہ اگر ولایت علی ابن ابی طالب کو مان لیا تو دین کامل ہے, نہ مانا تو دین ناقص ہے. تو اگر کون انسان, اور دنیا میں دیکھیے بہت اہم چیز ہے کہ نامکمل شے کی قیمت نہیں ہوتی. بلکہ امریکہ میں تو بڑا مسئلہ ہے. میں آپ کو یہاں کی ٹرمولوجی بتاؤں, آپ بلڈنگ بنا لیں ذرا سی بھی نامکمل ہے تو آپ کو جو ہے وہ آکوپنسی سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. تو ایسا ہے کہ دین تو بہت لوگوں کے پاس ہے لیکن آکوپنسی سرٹیفکیٹ نہیں ہے جب تک غدیر کو نہ مانے. کہ غدیر آخری کی وہ سب سے زیادہ اہم موضوع ہے کہ جب تک انسان ولایت علی بن ابی طالب کا قائل نہیں ہوگا اللہم صلی علی محمد وآل محمد, تب اس کا دین مکمل نہیں ہے. کیونکہ بالکل سادہ لاجک ہے کہ اگر نبی اس امر کو نہ پہنچائیں تو نبوت مکمل نہیں ہے, اور اگر ہم نہ مانیں تو ہمارا دین مکمل نہیں ہے. دین مکمل اسی وقت ہے جو ولایت علی بن ابی طالب کا اقرار کیا جائے. اور میں نے عرض کیا کہ اس کی دلیل بہت ہیں. ایک الگ موضوع پہ آج گفتگو خاص ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے اور اس کو اکثر ہمارے برادران حسن بعض اوقات چھیڑتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ولایت علی بن ابی طالب کا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں, کہتے ہیں بھئی یہ ولایت علی بن ابی طالب کو مانے. اور یہ ہے کیا کبھی آپ کے امام نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے؟ کیا خود جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں مولا کائنات نے بھی کیا غدیر کے خطبے سے یا غدیر کے اعلان سے کبھی امت کے سامنے احتجاج کیا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں مانا؟ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ بھائی یہ اچھی بات ہے آپ کا پوچھ لینا تاکہ کم سے کم آنے والے زمانے کے لوگوں کے پاس یہ بات رہے گی. نہ صرف ایک یہ جو میرے پاس پورا مقالہ موجود ہے, جتنی دیر میرے پاس وقت ہے, شروع سے مولا کائنات سے لگا کر آخری امام تک ہر ایک نے غدیر سے حجت تمام کی ہے.
لوگوں کے سامنے اس بات کا اصرار کیا ہے کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو بے عنوان غدیر ماننے. اور اس کی دلیل میں اچھا مولا کائنات نے فاطمہ زہرا نے تو کئی مرتبہ کیا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہی امام حسن امام حسین کا سب کا ہے. تو ابھی وہی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کہاں کہاں مولا نے احتجاج کیا ہے. اور دیکھیے وہ احتجاج کے جو پوائنٹس ہیں ان کو آپ دھیان میں رکھیے گا, کیونکہ مین کیا ہے کہ ایک مرتبہ کیا تو بہت مرتبہ ہوگا نا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا, لیکن جو ریکارڈ ہوئے ہیں اور کس سینسیٹیو پوائنٹ پہ وہ احتجاج ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ قابل دید ہیں, تاکہ انسان اندازہ لگائے کہ میرا مولا نے اپنے حق کو مانگنے میں کوتاہی نہیں کی ہے. ہم نے ان کا حق پہنچانے میں کوتاہی کی ہو شاید, لیکن امت نے ضرور ان کے حق کو ماننے میں کوتاہی کی, ورنہ سب لوگ ایک ہی جو ہے اور پرچم کے تلے ولایت علی بن ابی طالب کو مانے ہوئے آج اسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کہاں کہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود اس غدیر سے اپنی ولایت کو منوانے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھو تم وہاں تھے اور یہ پیغام پہنچایا گیا تھا. تو یہ بہت اہم ہے, تاکہ بعض اوقات کہہ رہے ہیں بھئی آپ تو کہتے ہو کہ بھئی علی کو مولا بنایا, کہ علی نے بھی کہا کہ مجھے مولا بنایا. تو ہاں یہ کہا, ایسا نہیں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا, اور کن سینسیٹیو پوائنٹس پہ کہا وہ قابل دید ہے. کتنے سب سے پہلے جو مولا کائنات نے اپنی اس ولایت کے لیے احتجاج کیا وہ اس وقت تھا کہ جب خلیفہ اول کی بیعت لی جا رہی تھی. سب سے پہلے جب سقیفہ ہو گیا, بھئی جب تک رسول زندہ تھے تو بحث کا مسئلہ ہی نہیں تھا. جب رسول کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کوئی آیا نہیں تدفین میں, یہ سقیفہ میں چلے گئے. سقیفہ میں جب یہ تمام معاملہ ہو رہا تھا اس کے بعد خلیفہ اول کو چن لیا گیا. اس کے بعد ان کی جب بیعت لی جانے لگی تو پھر مولا نے اس وقت یہ احتجاج کیا, یا معاشر المہاجرین والانصار انشدکم باللہ اسمعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوم غدیر کذا کذا. یہ خود پورا ان کا خطبہ جس کا حصہ ہے کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ اے جو ہے وہ مہاجرین انصار, کیا تم نے اپنے جو ہے خود نہیں دیکھا, اپنے کانوں سے نہیں سنا کہ رسول نے مجھے غدیر میں مولا بنایا تھا, یہ حق میرا ہے, بیعت تم مجھ سے لے چکے, پھر آج بیعت کس بات کی لے رہے ہو؟ تم بیعت آلریڈی میری کر چکے ہو, مجھے اپنا مولا مان چکے ہو, میں جانشین رسول اور خلیفہ رسول ہوں. تو یہ پہلی چیز. اب دیکھیے یہی ہے کہ آدمی ہر جگہ نہیں ہوتا, کورٹ میں ہی دلیل پیش کی جاتی ہے جہاں اس کا موضوع ہو وہیں. تو جہاں سب سے اہم موضوع تھا پہلی مرتبہ ہی خود جو ہے وہ مولانا احتجاج کر کے بتا دیا کہ غدیر میں جو اعلان ولایت تھا وہ میری ولایت کا تھا, دوست بنانے کا نہیں تھا. یہ پہلا ہے جس کے اندر جانا کہ جہاں یہ اعلان ولایت کے سلسلے میں خود مولانا احتجاج کیا ہے. دوسرا کہ جب موقع جب آیا کہ جب کوفہ میں لوگ جمع ہوئے, اس کے بعد کیونکہ یہ احتجاج جو مولا کے درج کیے ہیں, یعنی احتجاج کہ جن کو باقاعدہ تاریخ نے اپنے دامن میں جگہ دی ہے ان کی ہے. اچھا اس کے بعد اس دوران کیونکہ وہ 25 سال کا ایک ایسا دور ہے کہ جب مولا کائنات خاموش رہے, تب احتجاج کرنے والوں میں جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ تھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام حسین تھے, وہ احتجاج کرتے تھے, اس کا آئے جب ان کا نام. لیکن ابھی کیا مولا کائنات کے احتجاج جو درج ہوئے ہیں ان میں اہم آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ ان کو دیکھیں کہاں. تو دوسرا جب کوفہ میں مولا پہنچے اور وہاں پر جو ہے یہ احتجاج مولا نے وہاں پر پیش کیا, تب وہاں ایک بہت غفیر تھا, کافی لوگ وہاں پر جمع تھے. وہاں پر ابن عباس نے باقاعدہ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ہنگامہ کہ جب خود ان کی خلافت کا زمانہ آیا تب آپ نے جو ہے باقاعدہ سب کے سامنے جو ہے وہ کہا کہ تو کیا تم نے غدیر میں خطبہ رسول نہیں سنا, اس میں رسول نے اپنی اولویت کا اعلان نہیں کیا, اس کے بعد مجھے مولا نہیں بنایا. پھر کہا کہ کیا رسول نے جو ہے پورا کہا کہ کیا رسول نے نہیں کہا من کنت مولا ہو فاضل مولا ہو اللہم وال من والا ہو وعاد من عادہ. یہ باقاعدہ جملہ کہا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو گواہی دے گا کہ اس نے یہ چیز سنی تھی. تو کہتے ہیں تاریخ نے لکھا ہے کہ وہاں پر کم سے کم 17 لوگ ان میں سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم غدیر کے اندر موجود تھے, کہ ہم نے کانوں سے رسول کے سنا اور آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا.
تو یہ خود اس کا مطلب اتنی گواہی اس دن باقی بچی تھی، تو یہ گواہی اس 25 سال میں کہاں گئی تھی کہ جب لوگ خلیفہ بنا رہے تھے. یہ اس کا مطلب ہے کہ لوگ خوف کی وجہ سے، آج اس موضوع میں نہیں، وقت نہیں ہے، ورنہ ایک میں نے دوسرا بھی موضوع چنا تھا کہ کس وجہ سے لوگوں نے مولائے کائنات کی ولایت کو نہیں مانا، وہ ایک الگ موضوع ہے نا. تو اس کے لیے پھر وہ تمام دلائل دیتا کہ کیا کیا ریزنز تھے، وہ ریزن الگ ہیں. لیکن آج کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اگر غدیر مناتے ہیں تو کیا ہمارے مولا نے اس غدیر کو منانے کے لیے دلیلیں چھوڑی ہیں؟ تو وہ دلائل دے رہا ہوں آپ کو کہ نہیں، خود مولا نے احتجاج کیا ہے، خود کہا ہے کہ نہیں یہ میرا حق تھا، کسی اور نے لے لیا ہے، مجھے مولا بنایا تھا. یہ امام نے کہا ہے کئی مرتبہ. اس کا مطلب یہ کہ ہم جس چیز کا اعلان کر رہے ہیں وہ رسول کا بھی اعلان ہے، مولا کائنات کا بھی اعلان ہے، فاطمہ زہرا، امام حسن، یہاں تک کہ ہمارے تمام اماموں نے یہ اعلان کیا ہے. تو یہ سیکنڈ. تیسری چیز کہتے ہیں مدینے میں، کہ مدینے کا خطبہ ہے. وہ خطبہ کب رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب 7 دن جو ہے رسالت مآب کو جو ہے وہ وفات کے گزر گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جمع ہوئے، تو اس وقت جو ہے خود مولائے کائنات نے جو ہے جو حجۃ الوداع سے لوگ آئے تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر ان سے کہا کیا تم نے جو ہے وہ نہیں سنا کہ رسول نے میرے بارے میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہا تھا. یعنی یہ سیکنڈ چیز ہے کہ جب دوبارہ انہوں نے اس کو امر فرمایا کہ یہ دیکھیے یہ خود کہا ہے. تو پہلا جب خلافت کا وہ لیا جا رہا تھا بیعت، اس کے بعد یہ سیکنڈ چیز درج کی گئی کہ مدینے میں بھی اور کوفہ میں بھی دونوں جگہ یہ احتجاج کیا. تیسرا موقع جس میں لکھا ہے کہ جب شورا منتخب کی گئی، اور یہ شورا کس کے لیے تھی؟ تھرڈ خلیفہ کے چننے کے لیے تھی. تو اس وقت جب تھرڈ خلیفہ کو چننے کے لیے یہ شورا جو ہے بنائی گئی، تب اس کے بعد اس وقت جو ہے پھر مولا کائنات وہاں پر پہنچے اور آپ نے مفصل احتجاج کیا ہے. یہ احتجاج کافی ڈیٹیل ہے. کیوں ہے ڈیٹیل؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ مولا نے اپنے تمام فضائل و کمال جو ہے وہ بیان کیے ہیں. وہ کس طرح سے فضائل و کمالات بیان کیے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ کافی ڈیٹیل ہیں، لیکن اس میں کیا کہا مولا نے؟ اس کے اندر صرف اپنے فضائل نہیں پر اپنے خاندان کے فضائل پڑھے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی کو منوانے کے لیے، ناآگاہ انسانوں کو آگاہ کرنے کے لیے اپنی حقیقت بھی بیان کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، تاکہ لوگ حقیقت سے آشنا رہیں. تو اس وقت مولانا نے تمام گفتگو کی، اور گفتگو میں کہا ہے کہ بتاؤ کہ حمزہ تمہارے میں سے ہیں کہ ہمارے میں سے ہیں؟ جعفر طیار تمہارے میں سے ہیں کہ ہمارے میں سے ہیں؟ ہے نا. اس کے بعد شروع سے آخر تک مولانا ساری کی ساری جو ہے کہ خدا نے یہ فضیلتیں ہمیں عطا کی ہیں، یہ تمہیں عطا کی ہیں. یہ شروع سے آخر تک ساری مولانا بہت ڈیٹیل ہے ساری. تو یہ میں صرف احتجاج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں مولانا نے اپنے تمام کمالات بیان کیے کہ یہ کمال خدا نے ہمیں دیے ہیں. اس کے بعد پھر اسی میں آگے بڑھتے بڑھتے مولانا کہا ہے کہ غدیر میں رسول نے مولا مجھے بنایا تھا یا تمہیں بنایا تھا. یہ جب کہا کہ یہ احتجاج کرتے کہتے یہاں پر پھر اس کے بعد دوبارہ یہ احتجاج مولا نے کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ مولا اپنے حق کے لیے اعلان نہیں کر رہے تھے. مولا نے کئی مرتبہ اعلان کیا، لیکن ماننے والوں کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے. چند ہی مان پائے کہ جن کے دل میں نفاق نہیں تھا. باقی لوگ نفاق کی وجہ سے اور جذبات ہیں ان کی وجہ سے علی کی ولایت کو ماننے سے گریز کرتے رہے. لیکن حق علی کے ساتھ تھا، اور اللہ نے حق بھی مولا کائنات علی بن ابی طالب کرتے رہے. یہ اس کا ایک اہم موضوع ہے. اب اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کا احتجاج لکھا ہے کہ نہیں صرف مولا کائنات نے نہیں کیا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی کیا ہے. اچھا جب کیا ہے تو اس کے اندر جناب فاطمہ زہرا کا کیا ہے کہ بعد جو ہے کہ جب یہ مسائل پیش آئے سارے کے سارے اور لوگوں نے مولا کائنات کو چھوڑ دیا، اور تب آپ بیوی اکثر گھر سے باہر جب نکلتی تھیں اور لوگوں کو دیکھتی تھی تو لوگوں کے سامنے کہتی تھی، یہ لوگ جب آتے تھے کہتی تھی کیا تم نے جو ہے غدیر میں علی کو مولا بنتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن کیوں تم نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ یہ بات بیوی کے کئی سارے احتجاج جو ہے تاریخ نے نقل کیے ہیں کہ بیوی بار بار اعلان کرتی تھی کہ حق علی کے ساتھ تھا، لیکن آج لوگ علی کے ساتھ نہیں. اس کا مطلب لوگ حق سے ہٹ گئے ہیں. یہ پوری ڈیٹیل میں کئی مرتبہ اس کے واقعات میں ملتا ہے. بلکہ سب سے بڑی چیز یہ کہ جو بیوی گئی تھیں فدق کو لینے کے لیے، اس میں فدق کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ حق ولایت علی ابن ابی طالب کا مسئلہ تھا، جس کو بی بی ثابت کرنا چاہتی تھی. اور وہ بھی ایک خود احتجاج تھا کہ تاریخ نے نقل کیا ہے، اور کسی آیات سے بعد میں تاریخ بیان کرے، لیکن اصل میں اس کے پیچھے منشا و مرضی ہی یہی ہے.
اس کی دلیل میں بہت ہے، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ جب بیوی نے اپنے لیے کچھ رکھا ہی نہیں تو فدا مانگ کے کیا کرتے ہیں؟ جو شروع سے اللہ کی نعمتوں کو بندے خدا میں بانٹ رہا ہو وہ اپنے نعمت لینے کیا جاتا؟ وہ تو بتانا چاہتے تھے کہ لوگ جو برسر اقتدار ہیں وہ حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتے. جو حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتا، بڑا جملہ ہے، اسے یاد رکھیے گا کہ جو فاطمہ زہرا کے ساتھ انصاف نہ کر سکے وہ امت کے ساتھ انصاف کیا کرے گا؟ جس نے فاطمہ زہرا کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو وہ امت کے ساتھ انصاف کیا کرے گا؟ یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ یہاں ناانصافی ہوئی ہے. ناانصافی صرف میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ میرے شوہر علی ابن ابی طالب کے ساتھ پہلے ناانصافی ہو چکی ہے. یہ اعلان تھا. اب اس کے بعد کی منزل امام حسن نے باقاعدہ جو ہے وہ احتجاج کیا ہے، اور احتجاج کے اندر پھر کافی جو ہے اس کے اندر ڈیٹیل ہے اس کے اندر بھی کہ کہاں کہاں جو ہے کہ معاویہ سے جب صلح کا منزل آئی تو اس کے بعد سارے لوگ جو ہے اس بات سے ناآگاہ تھے، تو پھر مولا نے انہیں پھر آگاہ کیا اور سارا کا سارا شروع سے آخر تک وہی قضیہ غدیر کو بیان کیا گیا کہ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے رسول نے بحکم علی بحکم رسول جو ہے وہ علی مولا بنائے گئے، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے امت اس کا انکار کیا، اور اس کے بعد پھر وہی بار بار اس کے اندر. اور اس کے وقت جو امام حسن نے جو حدیث بیان کی اس میں دو جملے اور ہیں، وہ کیا ہے کہ انتا منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اس کے بعد پھر دوبارہ کہا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو اللہم والی من والا ہو عاد من عادہ ہو. یا اس کے بعد جو خاص چیز سارے کے ساری روایتوں میں جو ہے کہ رسول کا جو آخری فقرہ ہے وہ یہی ہے کہ جو حاضرین ہے وہ غائبین پہ، اور جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد کو میری ولایت سے آگاہ کرتے رہیں. یہ جو پیغام ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر جگہ اس کو بھی. اس کے بعد امام حسین کا احتجاج ہے. امام حسین کا احتجاج بھی باقاعدہ امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے وہ حج پہ گئے. یہ وہ حج نہیں ہے کہ جس میں امام نے کربلا کا رخ کیا ہے، اس کے پہلے کا حج کہ جب حج پہ گئے تو امام نے کئی سارے جو ہے وہ انصار کو جمع کر کے اور عزیز و اقربا کو جمع کر کے وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ معاویہ کے ظلم و ستم جو اس نے آل محمد ان کے چاہنے والوں پہ روا رکھے تھے اس کا جو ہے وہ سارا کے سارا بیان کیا کہ یہ لوگ کس طرح سے ظلم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہی کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے تھی لیکن لوگوں نے اس ولایت سے انکار کیا، اسی وجہ سے ساری مشکلات ہیں. اگر علی کی ولایت کو مان لیتے تو یہ مشکلات پیش نہ آتی. تو امام حسین کا بھی، اس کے بعد امام سجاد کا، شروع سے آخر تک یہ سارے 14 معصومین کے سب کے جو ہے احتجاجات جو ہے درج ہیں کہ جہاں مختلف موقعوں پر جہاں جہاں ان کو اپنے زمانے میں موقع ملا انہوں نے اس غدیر سے استدلال کیا ہے، اس کو دلیل بنا کر ولایت علی ابن ابی طالب کو ثابت کیا. اس کا مطلب کل قضیہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی کسی موقع پر ہمیں شک نہیں ہے کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس کام کو ہمارے اماموں نے نہ کیا ہو، بلکہ ہمارے اماموں نے اس کو کیا ہے. اسی کی وجہ سے آج فقہ غدیر بھی باقی ہے اور یہ رونق غدیر بھی باقی ہے. اب مسئلہ جو رشتہ ہفتے رہ گیا تھا میں نے ذرا سے اشارہ کیا تھا اس سلسلہ آپ میں عرض کروں. اصل میں کیا اس غدیر کے سلسلے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ میں نے بتایا یہ اماموں کی ذمہ داری تھی، اپنے دور میں وہ نبھاتے رہے. اب ہم ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو میں نے ابھی دیکھا کچھ ہو سکتا ہے کوئی کتاب ہے اور کتاب کے اندر جو ہے وہ کسی جگہ ہو سکتا ہے میٹنگ میں ہوا ہو یا کیسے، لیکن پوری کتاب اب اس کی تدوین کی گئی ہے. کہتے ہیں غدیر کے پیغام کو پہنچانے کے لیے 160 نقطے 160 ریکمنڈیشنز کیے ہیں اس کتاب نے کہ ہم غدیر کو کیسے عام کریں. ہماری ذمہ داری ہے نا یہ. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو کام ائمہ اطہار اپنے زمانے کے لوگوں کے سامنے کرتے رہے اب وہ کام ہمیں کرنا ہے. تو ہمیں کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اسے یاد رکھیے گا کہ ہمارے ذہن میں غدیر کا واقعہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. بس معلم جب تک خود نہیں سمجھے گا سمجھائے گا کیا؟ تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غدیر ہے کیا. کوئی بھی کوشچن اگر ہمارے ذہن میں غدیر کے سلسلے میں آتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی تشفی کر لینا چاہیے، اس کا جواب ڈھونڈ لینا چاہیے تاکہ اگر کوئی ہمارے سے سوال کرے تو ہم جواب دینے میں جو ہے رک نہ جائیں، فوراً جواب دے دیں. یہ پہلی چیز ہے، سب سے پہلا نقطہ ہے. اس کے لیے کیا ہے اب لازم ہے کہ ہم کیسے حاصل کریں؟ تو اس کے لیے یہی ہے کہ اس کے بارے میں جو کتابیں ان کا مطالعہ کیا جائے، جو اس کے بارے میں تقاریر ہیں ان کو سنا جائے، اس کے بارے میں باقاعدہ سیمینارز ہوں. دیکھیے کیا ہوتا ہے غدیر کے دن جو ہم جشن مناتے ہیں اس کا رخ الگ ہے، غدیر پہ سیمینار الگ ہے. سیمینار میں کیا ہوتا ہے ایسی بحث ہوتی ہے جو آپ کو میں نے بتایا یہ خطبے کا مختصر تھا، یہ
خطبے کا ایک رخ الگ ہوتا ہے، مجلس کا رخ الگ ہوتا ہے نا، سیمینار کا رخ الگ ہوتا ہے، کلاس کا رخ الگ ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک ڈیکورم ہے، ایک اس کے لیے باقاعدہ تھیم تیار ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے وہ کام ہوتا ہے. آپ ادھر کا ادھر کرتے ہیں تو کام معاملہ نہیں چلتا، آپ کو اسے سیٹ میں رکھنا پڑتا. تو اسی لیے تو سیمینار میں کیا ہوتا ہے؟ سیمینار میں مختلف جو ہے وہ علماء اس غدیر کے سلسلے میں انسان کو آگاہ کرتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کے سلسلے کے اندر جو ہے وہ کتابیں ریکمنڈ کی جاتی ہیں، پیمپلیٹ ہوتے ہیں، انسان کو اس سے صحیح طور پر آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اس کا گوشہ رہنے نہ پائے. تو یہ سیکنڈ چیز کہ باقاعدہ کسی چیز کی جو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں یا تو بہت ہی زیادہ وہ ضخیم ہے، الغدیر اتنی موٹی کتاب ہے، اب آپ اور ہم ہر انسان تو پڑھ نہیں سکتا، اس میں 20,000 عنوان ہیں غدیر میں. اب وہ پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو ایکسپلین کرنا، وہ کوئی آسان کام نہیں، وہ معجزہ کتاب ہے اس کو. تو اب آپ بتائیے کہ اب یہ سب چیزیں ہر سطح کا انسان، ہر ایک لیول کا الگ الگ انسان ہوتا ہے، جو تھوڑا سا کہ بھئی آدمی ہوتا ہے کبھی 4-5 روٹی کھاتا ہے، کوئی 1 روٹی کھاتا ہے، کوئی خالی پانی پی کے چلا جاتا ہے، تو اپنی اپنی بھوک ہے. تو جس کو جتنی اس کے اندر ڈیمانڈ ہے، جس کا جتنا خواہش ہے، علم کی خواہش کبھی تشفی بخش نہیں ہوتی. ہاں زیادہ کھانا کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے، لیکن زیادہ علم حاصل کرنے سے انسان کو تشفی نہیں ہوتی اور اس کی بھوک بڑھتی رہتی ہے. کہ کہتے ہیں مولا کا قول ہے کہ 2 لوگ کبھی جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، طالب دنیا و طالب علم. طالب دنیا کو جتنی دنیا دے دو اتنی کم پڑتی ہے، طالب علم کو جتنا علم دے دو کم پڑتا ہے. تو آپ طالب علم بنے، طالب دنیا نہ بنے. تو یہ اہم، تو یہ چیز. اب اس کے بعد کیا ہے کہ اب یہ 3 لیول دیکھیں، اس میں بہت اہم 3 لیول ہیں. پہلا لیول کیا ہے؟ انٹلیکچوئل لیول ہے، جس میں علماء ہیں، اسکالرس ہیں، صاحبان فہم ہیں ان کا. اس کے بعد ایک عوام کا لیول ہے، لیکن عوام سے زیادہ ایک اہم لیول ہے، وہ بچوں کا لیول ہے کہ آپ کو غدیر جو ہے وہ بچوں کو پڑھا دینی ہے. ہمیں اس لیول پہ نہیں، ہمیں غدیر کس لیول پہ جانی چاہیے کہ غدیر باقاعدہ جو ہے بچوں کے لیول پہ پڑھا دیا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ غدیر سے آشنا ہوں. اب بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے ریکمنڈیشن بھی ہیں، بہرحال ہم بھی اپنی ایک جو ہے وہ تھیم رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے تو اس میں جو ان کا بھی ریکمنڈیشن ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ جب غدیر کا زمانہ آنے والا ہو تو ذی الحجہ سے ہی ان کے لیے باقاعدہ ایگزامس اور کوئزز کا انتظام کیا جائے. کوئز بہت اچھی چیز ہوتی ہے کیونکہ جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو اپنے آپ اس کے جواب کو یاد کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ، اور نہ صرف یہ کہ جب کوئز کی جائے تو باقاعدہ ان کو شایان شان گفٹ دی جائے تاکہ ان کو لگے کہ یہ کام جو انہوں نے کیا ہے بڑا ریوارڈیبل ہے نا، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ یاد کر لینے کا اتنا جو ہے فائدہ ہے، تو ان کو ماننے کا فائدہ کیا ہوگا اور آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہے. تو اس سے لنک کیا جائے تاکہ وہ کم سے کم اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں. ماشاء اللہ وہ کام کیے گئے، ایسا نہیں کہ نہیں، ہزاروں سینکڑوں سوالات موجود ہیں جو غدیر کے سلسلے میں اور بنائے جا سکتے ہیں، مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے اور باقاعدہ اس سلسلے میں کام ہو تاکہ لوگ اس سے آشنا ہوں. یہ بچوں کے لیول پہ. تاکہ خواتین بہرحال اپنے لیول پر اس کام کو کرتی ہیں. گھروں میں اس دن کا جو انداز ہونا چاہیے، جو اس کا پورا ہفتہ، بلکہ بہت پیارا انہوں نے ریکمنڈیشن میں نے دیکھا کہ پورا ہفتے غدیر بنایا جائے، ویک آف غدیر ہو، 1 ویک تک کنٹینیوس ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے بھئی آپ غدیر کے دن ہی غائب رہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نہیں 1 ویک تک پروگرام ہو پہلے سے، کہ آج سیمینار ہے غدیر پہ، آج جو ہے پکنک ہے غدیر پہ، آج جو ہے فلاں جو ہے کوئز ہے غدیر کے اوپر، آج غدیر کی محفل ہے، کل غدیر کی وجہ سے جو ہے خواتین کا ایک پروگرام ہے یہاں پر، بہرحال اس میں کوئی کمپٹیشن رکھ دیں، آپ مہندی لگانے کا کوئی بات نہیں، غدیر کے نام پہ بھی مہندی لگائیں. جب آپ اپنے بچوں کی شادی کے نام پہ مہندی لگا سکتی ہیں، ان کو دلہن مل رہی ہے تو مولا کو تو ولایت کا تاج ملا تھا بھائی. تو آپ اس دن خواتین کو بھی ایکٹیویٹی رکھنا چاہیے تاکہ اس ایکٹیویٹی سے کم پورے گھر میں ماحول غدیری رہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم اس عید غدیر کو اسی شان سے منائیں، میں نے کہا جس شان سے اسے منایا جانا چاہیے. یہ ایسے ریکمنڈیشن ہے. تو میں آپ کو صرف ذرا سا اس کی تھیم دی کہ کس طرح سے انہوں نے، تو 160 ریکمنڈیشن ہے. CDs ہوں، اس کے لیے جو موویز بنی ہوئی ہیں ان کو اپڈیٹ کیا جائے، جو کتابیں ہیں مختلف انداز سے ان کو لکھا جائے، پکچرز کمپٹیشن ہے، اس کا ڈرائنگ کمپٹیشنس ہیں، یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ آگے بڑھا سکیں. تاکہ ہم اس غدیر کو جب تک صحیح نہیں سمجھیں گے ہمیں ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی. جب ولایت سمجھ میں نہیں آئے گی توحید کو سمجھنا مشکل ہے، نبوت کو سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ یہ ہی اصل میں بیس ہے جو اصلی اور صحیح نبوت اور توحید کو ہمیں سمجھا سکتی ہے. تو اس کے لیے بہت ریکمنڈیشن ہے، ہمیں انشاءاللہ کرنا چاہیے. جتنا کچھ ہوتا ہے ماشاءاللہ اس کو ہمیں اور آگے بڑھانا چاہیے. جو ہو رہا ہے ماشاءاللہ وہ قابل تحسین ہے، قابل داد ہے، قابل انشاءاللہ ستائش ہے. خدا اس کو کرنے والوں کو ضرور انشاءاللہ اس کا اجر کثیر عطا کرے.
اور اس کی وجہ سے وہ خوش رہیں انشاءاللہ، اس کی برکتیں ان کی زندگی میں ہمیشہ شامل حال رہے. لیکن جو اور چیزیں زمانے کے اعتبار سے ہمیں چینج کرنا چاہیے اسے ہمیں ضرور کرتے رہنا چاہیے. یہ ہے بہت ساری چیزیں، اب خود میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آپ جانے آج کل بڑا عجیب چیزیں ماشاءاللہ زمانہ جس طرح سے بدل رہا ہے اور جس طرح سے نئی چیزیں آ رہی ہیں. اور یہ ہمارے انشاءاللہ کل جب ہوگی آمین کا پروگرام ہوگا تو چند حدیث آپ خدمت عرض کروں گا کس طرح سے آپ بچوں کو باقاعدہ جو ہے ماڈرن زمانے کے اعتبار سے ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی آپ علم دے سکتے ہیں. اب آپ کا وہ سلیٹ اور پینسل کا زمانہ چلا گیا ہے. اب سلیٹ اور پینسل کا زمانہ چلا گیا اور آپ سلیٹ اور پینسل سے آپ پڑھا بھی بچے کو نہیں سکتے ہیں. تو اب آپ کو یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. اور اس کو چینج کرنے کے لیے کیا ہے ہمارے پاس، کتنی ہمارے پاس ایسٹس ہے، کتنا ہمارے پاس کرو ہے، کیا ہے. لیکن اچھی چیز یہ خود یہ اچھی چیز یہ کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ استعداد کی کمی نہیں ہے. موضوع میں بات ہے استعداد ہمارے پاس پوٹینشیل بہت ہے اور کرو بہت ہے، صرف اس سے آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. جو جملہ کہوں اگر آپ اس کے انشاءاللہ داد دیں تو کیا ہے، ہمارے پاس تسبیح کے دانے بہت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھریڈ بھی موجود ہے، صرف تسبیح بنانے والوں کی کمی ہے. موتی بکھرے پڑے ہیں، انہیں جمع کر کے ایک لڑ میں پرو دینا ہے تاکہ ہم اسے تسبیح کی شکل دے سکیں. یہ ہے کام اور اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. بارہ ہر ایک جگہ لوگ اپنے ایفرٹ سے اس کو کام کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم ذرا سا اس پر اور زیادہ توجہ دیں تو اس کا بہت ہی اچھا ہمیں اس کا اثر مل سکتا ہے، بہترین اس کا جو ہے ہم رزلٹ لا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ کام انشاءاللہ ہو رہا ہے، اس کو اور آگے ہمیں بڑھانا چاہیے اور اس کے ذریعے ہم اس خدمت کو اگر کریں گے تو یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ. تو بس اب لاسٹ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ڈال دوں تاکہ دیکھیے یہ ذمہ داری جو بیان کی گئی ہیں یہ صرف ہماری نہیں ہے بلکہ یہ سب لوگوں کی. جو علی کی ولایت کو مانتا ہے ہر ایک کی ذمہ داری اسے پورا کرے، ہے نا. گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو باپ کی ذمہ داری، ماں کی ذمہ داری، بھائی کی، بہن کی، رشتہ داروں سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا جو ہے وہ پیغام پہنچانے میں سب کی کیوں یہی پیغام ہے رسول تھا. میں نے عرض کیا کہ رسول نے کہا کہ حاضر غائب کو بتا دیں، ماں باپ اپنی اولاد کو بتائیں تا قیامت. لفظ انہوں نے کیا استعمال کیا ہے؟ تا قیامت. یعنی آج کے لیے نہیں پیغام، یہ غدیر کا خطبہ کا جو آخری فقرہ ہے جو رسول اکرم کا اس میں تا قیامت لفظ ہے. تا قیامت کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اپنی زندگی میں اس پیغام حق کو پہنچانے کے لیے صحیح کوشش کرتا رہے. تو بہرحال سینٹرز کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں. اگر آپ اور اس سے جو ہے تعاون کریں گے، مدد کریں گے تو یقینی طور پر اس کا اثر بہتر ہوگا. ہمارے بچے بہتر طریقے سے جو ہے وہ غدیر کو سمجھیں گے اور یہ غدیر نہ صرف ان کو دنیا میں بلکہ آخرت میں کام آئے گی. جہاں میں نے اپنے لاسٹ خطبے کا آغاز کیا تھا وہیں ختم کر دیتا ہوں. میں نے کیا کہا تھا آپ کی خدمت میں کہ بڑا پیارا جملہ ہے کہ انسان کا جنت میں جانے کے لیے حوض کوثر کا پینا ضروری ہے اور حوض کوثر کو پینے کے لیے ولایت علی ابن ابی طالب کا ماننا ضروری ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے دنوں پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پرنجان پریشان کو دور فرما دے، اے توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات و مراد و قبول فرما. پالنے والے پنج دنوں پاک صدقہ ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے پنج دنوں پاک جماعت میں جمعہ بیان بن خداوند بھائی ابن محمود بھائی، بانو بہن بنت کریم بھائی، امتیاز بھائی، ابن ولی بھائی، غلام علی ابن کمال بھائی، رضا حسین ابن غلام علی، فیروز بھائی ابن محمد بھائی، اشتیاق بھائی ابن محمد بھائی اور جمنات بیمار سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پانچ بچے اپنے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتے سے بہرور فرما. پانچ بچے کسی پریشانی میں مبتلا پریشانی کو دور فرما دے. ہمیشہ ہمیں متمسکین ولایت علی ابن ابی طالب میں سے قرار دے. نس میں ہمیشہ ان کے چاہنے والے پلتے رہیں. ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین
فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پروردگار اس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار شعر ہستی نزدیک ہمارے دل کے حال ہو جانے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ہماری ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہمارے ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبیوں کا انتولانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحادی المہدی المنتظر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرجہ وبشر معہم واہلک اعداہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی اور ظلم جور ختم ہو جائیں گی، فرج ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ اس کے یہ ایام عید غدیر سے متعلق ہیں، عید مباہلہ کے درمیان کے ایام ہیں، اس لیے اب اس کے بعد کی جو منزل ہے وہ منزل عید مباہلہ کی ہے۔ عید غدیر عید مباہلہ میں ایک ذرا سا فرق ہے، آپ کو بتاؤں، اللہ نے آل محمد کی فضیلت، عظمت اور بلندی، بزرگی کو ہر ایک پہ واضح کرنے کی کوشش کی، اس کی دلیلیں چھوڑی ہیں۔ غدیر میں آل محمد کی فضیلت مسلمانوں پہ واضح کی تھی، اور مباہلہ میں نصارہ اور یہود یعنی جو لوگ نصرانی تھے ان کے پر واضح کی، یعنی اور فرق دیکھیے جہاں فرق یہ ہے کہ جو نصارہ تھے انہوں نے ولایت کو مانا اس معنی میں کہ کرسچن رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بچا لیا، کرسچن رہتے ہوئے اپنی زندگی کو بنا، حکم یہ تھا کہ اگرچہ آپ نہیں مانیں گے، ہے نا، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو یہ لعنت سے مراد یہی چھڑے، ہم نے کہا کہ اگر اس وقت جو ہے رسول دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے تو کوئی بھی نصرانی پھر دنیا باقی نہ رہتا۔ تو یہ آج کہتے ہیں کائنات جو ہے آل محمد کی رحمت کی وجہ سے باقی ہے، تو آج ایسا نصرانیت بھی آل محمد کے کرم کی وجہ سے باقی ہے۔ چھوڑ دو بھائی، ٹھیک ہے، چلو جاؤ۔ اور یہ ایک اور دلیل ہے کہ اگر انہوں نے باقی رکھا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ مسلمان کو حکم دیا نہیں دیا کہ جا کے اس کا گھر جلا دو، باقی رکھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کو ایگزسٹنس ہے۔ ان سے کہا تم جزیہ دو، تم پروٹیکشن ملے گا تمہیں، تم آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہو، ان کی حکومت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تخاصم کی اجازت نہیں ہے، بے جا جو ہے لڑنے جھگڑنے کی کہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر اجازت ہوتی تو اسی نے رسول کے پاس تو کی پوائنٹ تھا بھائی، ہے نا، کون سا ویپن تھا؟ آج کوئی اس کا برابر بھی نہیں ہے، خالی دعا کے لیے ہاتھ ہی اٹھانا تھا، بات ختم تھی۔ لیکن خود رسول نے بتایا کہ ہم ان کو ختم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ شاید کوئی ہو کہ جو ہدایت پا جائے۔ دیکھیے یہ اب ہدایت پانے کا جو طریقے اور اثرات ہیں، دیکھیے بہت عجیب چیز، میں ابھی وہ جنگ کا مجھے جب پاس میں اتفاق سے ایک وہ تھی سنی، اس میں سے خاص چیز، اس شخص نے یہ جتنے
رسول اللہ اکرم کے خلاف کارٹون بنایا تھا. یہ نہیں دیکھیے نصرانی اس کی بات جب عید غدیر پہ اس دن جب عید غدیر کا جشن ہوگا تو میں اسپیشلی آپ خدمت میں عرض کروں گا پوری ڈیٹیل کا, صرف اس کا ایک ٹیلر سن لے ذرا سا, ہے نا. جس نے بنایا تھا وہ نہ صرف شخص جو ہے وہ آدمی مسلمان ہوا, بلکہ اس سال اس نے حج بھی کیا اس سال, اور وہ روزے رسول کے سامنے کھڑا ہو کر رو رہا تھا. جب اس نے روزے کو دیکھا تو اس نے کہا جس دن سے میں نے یہ کیا اور مسلمانوں نے احتجاج کیا اس دن سے میرے اندر ایک بے چینی کا عالم تھا, اتنا بے چین تھا کہ مجھے سکون نہیں آیا. تو میں اس بے چینی کو کیسے ختم کرتا, تو میں نے رسول اکرم کی جو ہے وہ لائف کی اسٹڈی کرنا شروع کی. تو اسٹڈی جب کی تو مجھے لگا کہ میں نے جو بنایا وہ اور ہے اور رسول کی ذات اور ہے. آپ سنیے وہ جو لکھتا ہے, کہتے ہیں مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ بات تھی کہ جب رسول نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا جو ان پہ کچرا ڈالتی تھی, تو مجھے لگا کہ جب رسول اس کو معاف کر سکتے ہیں تو مجھے بھی معاف کر سکتے ہیں. تو اسی لیے میرے دل میں آیا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے. تو اس نے کہا یہ رسول کی وسعت صدر, ان کا یہ معاف کر دینے کا جذبہ جو ہے وہ بتایا. اب بتائیے کہ رسول کو کرسچن اس آئینے میں دیکھتا ہے کہ وہ دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں, اور مسلمان ابھی اس آئینے میں آ گیا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے امیج رسول کی بگاڑ دی. رسول کی امیج تو بہت اچھی, وہی امیج بتانے کی ضرورت ہے. تو اس کا نہ صرف ہوا بلکہ اس نے کہا کہ یہ اب میرا جو کام ہوگا, اب یہی ہے نا کیوں چھوڑا تھا رسول نے موبائل کے دن. اب سنیں آج وہ کہتے ہیں کہ وہ فلم بنانے کا ایکسپرٹ ہے, اس نے فلم بنائی نا کہ وہ فلم بنانے کا ایکسپرٹ ہے. کہتا ہے اب میں جتنی فلم بناؤں گا وہ اسلام کی ترویج میں مددگار ہوگی. اب میرا کام کیا ہے کہ اب میرا کام یہ ہوگا کہ میں اسلام کی ترویج کے لیے کام کروں گا. تو اس کا یہ پورا آرٹیکل جنگ میں بھی موجود ہے, مجھے بھیجا میرے پاس ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ پیغام بتا رہا ہے کہ اگر ہم اپنا کردار ذرا سا سنوار لیں تو اپنے آپ مسلمان جو ہے وہ لوگ ہونے لگیں گے, وہ اسلام کو سمجھ جائیں گے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے جس امیج کو پیش کیا وہ امیج غلط ہے. اب وہ کون پیش کر رہا ہے؟ لازمی کہ مسلمان تو کبھی مسلمان کی امیج بگاڑے گا نہیں, ہمیشہ غیر مسلمان بگاڑنا چاہتا ہے, لیکن وہ غیر مسلمان مسلمان کے لہجے میں اور اس کے جو ہے وہ پرتوں میں بگاڑتا ہے. تو اس وقت آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ بھئی یہ امیج جو ہے بگڑنے نہ پائے. آپ اس لیے بہت سے میرے پاس عنوان ہے, وقت نہیں, بس بات ختم کر رہا ہوں کہ منزل یہ کی. تو یہ پیغام ہے کہ یہ جو ہے مباہلے کا سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ مباہلے کی جیت خالی مباہلے کے دن نہیں تھی, آج بھی آج جو ہے وہ پنجتین بن کر لوگوں کے دلوں کو بدل سکتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو آپ بدل سکتے ہیں. یہ ہے آپ کا کردار, آپ کا, اور یہ ہے ابھی اس کی بہت ڈیٹیل, بہت ساری چیزیں انشاءاللہ جب جشن ہوگا تو آپ عرض کروں گا کس طرح سے اس کی کہ اس دنیا میں کتنی تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں, اور اس مسلمان ہونے کا سبب کیا ہے, پیچھے کیا ہے, وہ سارے کے سارے اسباب ہیں. انشاءاللہ آپ خدمت عرض کروں گا تاکہ ہم اس سے بھی آشنا رہیں کہ کس طرح سے یہ کاروان حق آگے بڑھ رہا ہے. ہم بس اس کے اندر تبلیغ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں, یہ ہماری ذمہ ہے تاکہ ہم اس کی بینیفٹ کو اٹھا سکیں. تو یہ منزل, تو یہ مباہلہ اور یہ غدیر کے درمیان کا ایام تھے. میں نے آپ کی خدمت میں دونوں کے سلسلے میں عرض کیا, دونوں عیدیں بہت اہم ہیں. آپ اس کو پرجوش و خروش سے منائیں اور اس کی تمام فضیلتوں کو حاصل کریں تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنی نسلوں کو بھی دین حق پہ باقی رکھ سکیں اور ساتھ ساتھ رسول سے اس اجر و ثواب کے حقدار بن جائیں کہ جو ہمیں دنیا میں کامیاب اور آخرت میں نجات کا ضامن ہے. یہ منزل ہے تاکہ اب اس سے ہم زیادہ استفادہ کریں انشاءاللہ. پھر میں جب اس سلسلے میں اور مفہوم و مفاہیم ہوں گے آپ عرض کروں گا تاکہ ہم اس دو چیزوں کا انشاءاللہ جو میں اس خطبہ ایک موضوع پہ میرا سیکنڈ خطبے کے لیے رکھا تھا, لیکن ابھی موقع وقت ختم ہو گیا. لیکن آپ سنیے کہ امام زین العابدین جیسے میں نے خاص چیز بیان کرتا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, جس طرح میں آپ کو اس دن چند خطبہ میں پہلے پڑھ کہ چھٹے امام کے تمام واقعات بیان کیے تھے کہ 25 جگہ پہ میں نے 25 چیزوں کے ملنے کا ایڈریس دیا ہے. اسی طرح امام زین العابدین نے کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے, اس کی وجہ سے انسان کو پریشانی ہو جاتی ہے زندگی کی, وہ بیان کی ہیں. تو انشاءاللہ وہ میں نے چنے تھے آج کے لیے, وقت نہیں ہے, تو انشاءاللہ اب نیکسٹ خطبے میں انشاءاللہ موقع یاد آیا عرض کروں گا کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی زندگی مزریبل ہو جاتی ہے, زندگی پریشانی سے بھر جاتی ہے. ان سے بچنے کے لیے امام نے ریکمنڈ کیا ہے. وہ گناہ ہمیں دھیان میں رکھنا ہے تاکہ ہماری زندگی کو ہم اپنے ہاتھوں سے خراب نہ کریں. وہ پیغام ہے انشاءاللہ. تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ خطبے اگر موضوع میں رہا تو انشاءاللہ آپ خدمت عرض کروں گا, ورنہ یہ گفتگو آپ کے ساتھ جب تک حیات جاری انشاءاللہ تک خدا اس کو باقی رکھے تاکہ ہم اس سے پیغام تک وہ ضروری ہے تاکہ ہم کن چیزوں سے کہ وہ پیغام پا رہا ہے. اسی بات جملہ ختم کر دوں, مولا کا کہ تقوی کیوں جاننا ضروری ہے. کہتے ہیں انسان اپنی صحت کی خرابی کے ڈر سے برا کھانا نہیں کھاتا ہے, کہ عقل ہے اس میں, لیکن اپنی
ایمان کی خرابی سے بچنے کے لیے برے عمل سے بچنے سے رہ جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو وہ کون سی چیزیں ڈائریکٹلی آپ کی اس لائف کو افیکٹ کر رہی ہیں، اس لائف کو تو کریں گی لیکن ان کا افیکٹ اس لائف میں آ جاتا ہے، اور وہ کتنا سیوری افیکٹس ہیں اس کے اعتبار سے وہ تمام تقسیم بندی ہے. آپ خود عرض کروں گا کون کون سے گناہ ہیں جو انسان کی اس زندگی کو خراب کر دیتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور وہ گناہ کون کون سے ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پالنے والی جو آستہ پندہ پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما. پالنے والے جہاں کے بھی شیان حیدر کرام جانو مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے اس ایام سیدہ کی جو برکت رحمت مغفرت ہمارے شامل حال فرما. یہاں جزیات مشتاق جزیات سے مشرف فرما. یہاں جزیات ہو گئے خیر سب نے بدن کو پلٹیں. پالنے والے جنات رزق کی تلاش میں پالنے والے کے رزق میں برکت عطا فرما. پالنے والے جنات پریشان کو دور فرما دے. اچھے رشتوں کی تلاش میں اچھے رشتوں سے بہرور فرما. پالنے والے ہمارے نسل میں ہمیشہ آل محمد کی چاہنے والے پلتے رہیں. ہمارے امام زمانہ کو سے راضی خوشنود رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد